السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا۔ ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطالعہ پہ ہوں، جن کی ذات مقدسہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں صراط مستقیم والا راستہ نصیب فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی کتاب قرآن مقدس کے اندر انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، اور انبیاء میں سے ایک نبی جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ہر آزمائش اور امتحان کے اندر کامیاب ہوئے، اللہ کی ہر بات کو مانا، جب بھی جہاں بھی جیسا بھی اللہ نے حکم دیا اس حکم کو پورا کیا۔ کہیں وہ مالک الملک اس نبی کو اپنا گھر بنانے کا حکم دیتے ہیں، اور کہیں اپنی بیوی اور بیٹے کو جنگل کے اندر چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں، اور کہیں اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا یہ قاصد پیغمبر رسول اللہ رب العالمین کی بات کو پورا کرتے ہوئے قوم کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ اور بادشاہت کے ساتھ مناظرہ اور دلائل اللہ رب العالمین کی توحید کو سمجھانے کے پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
کہ لوگوں تم یاد کرو اس کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر۔ کون ابراہیم ہے؟ انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ نبیوں میں سے سچا نبی تھا، اللہ کی ہر بات کو، ہر آزمائش کو پورا کرنے والا۔ اس نبی نے اللہ رب العالمین کے جہاں دیگر احکامات پورے کیے، وہاں پر ایک حکم اس نبی کو ملا کہ اپنے باپ کے سامنے اللہ کی توحید کو اجاگر کیا جائے، اور وہ نبی اپنے باپ کے سامنے اللہ کی توحید کو پیش کرتے ہیں۔ جب قوم کی باری آتی ہے، قوم کے سامنے اللہ کی توحید کو پیش کرتے ہیں، لیکن جواب ایک ہی ملتا ہے، انا وجدنا علیہ آباءنا، یہ جو ہمارے طریقے ہیں، جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد نے کی ہے، اس لیے ہم بھی کرتے ہیں۔ لیکن قوم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑا ڈرایا کہ آپ جن کی مخالفت کر رہے ہیں یہ آپ کو بڑا نقصان پہنچے گا، اور آپ کو یہ ہمارے الہ اور معبود اور مشکل کشا کرنے والے، داتا، حاجت روا، دستگیر، غوث اعظم، جو انہوں نے القابات دیے ہوئے تھے، یہ سب کے سب آپ کا بڑا نقصان کریں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جن الفاظ میں اللہ کی توحید کو اپنے باپ کے سامنے پیش کیا اور پھر اپنی قوم کے سامنے پیش کیا، اللہ نے اس کو قرآن مقدس کے اندر ذکر کیا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، یہ دعوت صرف آپ کی دعوت نہیں ہے، بلکہ آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء آئے اور آپ کے بعد بھی جتنے انبیاء آتے رہیں گے، یہ آپ کی دعوت میری توحید کی طرف انہوں نے بھی بلایا، آپ بھی بلا رہے ہیں، اور آئندہ آنے والا ہر نبی میری اس دعوت کو اپنی امت کے سامنے پیش کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے سب سے آخر میں انبیاء میں سے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اس پیغمبر اور رسول نے اللہ کی توحید کی طرف اپنی امت کو، اپنے قبیلے کو، اپنی قوم کو بلایا، اور پھر اللہ نے تمام انبیاء کے واقعات مختصراً اور اجمالاً تفصیلاً ذکر فرمائے۔ ان میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ اللہ رب العالمین نے مختلف انداز کے اندر مختلف جگہوں پر یہ ذکر فرمایا۔ اللہ یہاں پر سب سے پہلے یہ دعوت ان کی اپنے باپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور وہ ذکر فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ اللہ فرماتے ہیں، ذرا دیکھیے، غور کیجئے، توجہ کیجئے، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا
لے ابی ہے اپنے باپ کو، آذر اتتخذ اصناما آلہا، آپ کا باپ آذر ہے جس کا نام، اس کو کہا اے میرے ابا جان کیا تو نے معبودوں کو بت بنا لیا ہے، بتوں کو معبود بنا لیا ہے اور ان کے سامنے ان کی عبادت کرنی شروع کر دی ہے۔ بعض لوگوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام کی کہا ہے، یہ نہیں ہے بلکہ یہ ان کے چچا کا نام ہے۔ دیکھا جائے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ آزر سے کہا، اگرچہ پہلی کتابوں کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام ارخ یا تارخ موجود ہے، لیکن جو ہماری کتاب ہے قرآن مقدس ہے، اللہ نے اس کے اندر جو ذکر کیا ہے وہ آزر ذکر کیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی کتابوں کے اندر جو ان کا نام ذکر ہے وہ لقب ہو سکتا ہے، حقیقی نام ان کا آزر ہے۔ آزر اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں کیا بتوں کو معبود بنا لیا ہے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اے میرے ابا جان میں آپ کو بھی وقومک آپ کی قوم کو بھی فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ کیوں؟ جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے اپنے سر کو جھکائے، جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے فریاد رسی کرے، جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے مدد مانگے، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھے، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا داتا اور مشکل کشا سمجھے، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا حاجت روا سمجھے، جو اللہ کو چھوڑ کر اور کسی کو اپنی عزت اور ذلت کا مالک سمجھے، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنی موت و حیات کا مالک سمجھے، اس کے بارے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انی اراک وقومک فی ضلال مبین، آپ کو بھی آپ کی قوم کو بھی میں کھلی گمراہی کے اندر دیکھتا ہوں، آپ حق کے راستے پر نہیں ہیں۔ جو اللہ نے حق والا راستہ، دلیل والا راستہ، برہان والا راستہ مجھے دکھلایا ہے، کیونکہ میرے پاس علم والا راستہ ہے، آپ کے پاس علم والا راستہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں غور کیجئے کس انداز کے اندر اپنے باپ کے سامنے دعوت توحید پیش کر رہے ہیں۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی، اور جب کہا اے میرے ابا جان، انداز بھی دیکھو اللہ رب العالمین کا، اگرچہ باپ مشرک ہے، اگرچہ باپ مشرک ہے، لیکن ادب کو اللہ رب العالمین نے سامنے رکھا ہے کہ ابراہیم اپنے باپ کی بے ادبی پھر بھی نہیں کرنی، دعوت توحید پیش کرنی ہے، لیکن بے ادبی کے ساتھ دعوت توحید پیش نہیں کرنی، کیونکہ آپ کا والد ہے۔ فرمایا یا ابتی، اے میرے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان کس لیے ان کی عبادت کر رہے ہو؟ کیوں ان کی عبادت کر رہے ہو؟ ما لا يسمع، جو سنتے نہیں ہیں، ولا يبصر، اور جو دیکھتے نہیں ہیں، ولا يغني عنك شيئا، اور جو آپ کو ذرہ برابر بھی نفع دے نہیں سکتے، ان کی کیوں عبادت کر رہے ہو؟ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا جان میں آپ کے سامنے یہ اعلان کر رہا ہوں، میرے
پاس وہ علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس علم نہیں آیا۔ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے، آپ کے اوپر وحی نازل نہیں کی۔ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، آپ کو اللہ نے علم نہیں دیا، لہذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں فاتبعنی اہدک، اے میرے ابا جان میرے پیچھے چل پڑیے، کیونکہ اللہ نے مجھے سیدھا راستہ دکھلایا ہے، سیدھا راستہ مجھے بتایا ہے، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم والا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا پیارا پیغمبر کیا کہتا ہے؟ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان ان کی عبادت مت کرنا کیونکہ یہ شیطان ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا یہ شیطان ہوتے ہیں، شیطان کی عبادت مت کیجیے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، جو شیطان ہے وہ رحمان کا نافرمان ہے، اور جو رحمان کا بندہ ہے وہ شیطان کا نافرمان ہے، وہ شیطان کی بات نہیں مان سکتا۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا جان میں آپ کے بارے میں ڈرتا ہوں کہیں اللہ رب العالمین کا عذاب نہ آ جائے، وہ آپ کو اپنی گرفت کے اندر نہ لے لے، آپ کو پکڑ نہ لے۔ فتکون للشیطان ولیا، اگر عذاب آ گیا، عذاب نے آپ کو پکڑ لیا تو پھر شیطان کے دوست بن جاؤ گے، رحمان کے نہیں بن سکتے۔ فرمایا دیکھیے اپنے باپ کو توحید کی دعوت پیش کر رہے ہیں، ادب سامنے رکھا ہے، آج ہماری کیا کیفیت ہے، ہماری کیا حالت ہے؟ مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے، باپ کسی بات سے روک دیتا ہے، باپ کسی بات سے ٹوک دیتا ہے، باپ اچھے کام کی دعوت دے دیتا ہے، برے کام سے منع کر دیتا ہے۔ یہ بیٹا باپ کو کہتا ہے جاؤ، آپ کو کیا پتہ ہے، آپ کیا جانتے ہو، دنیا کے اندر تو میں چلنے والا ہوں، پڑھا لکھا تو میں ہوں، آپ کے پاس تو کچھ علم نہیں ہے، آپ نے یہ داڑھی رکھ لی ہے، جاؤ مولوی صاحب کے پاس مسجد کے اندر جا کے بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ کرنی شروع کر دو، نمازیں آپ پڑھو، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس دعوت کی۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھنا، یاد رکھنا دنیا کائنات کے لوگوں، جو اپنے باپ کی بے ادبی کرتا ہے، اپنے باپ کی گستاخی کرتا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ یہ باپ جنت کے درمیانے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اس کی نافرمانی مت کرنا، کیونکہ جہاں وہ آپ کی ہو، آپ کو شریعت کے خلاف کوئی بات کرے، پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے باپ کی بات نہیں ماننی، اپنی ماں کی بات نہیں ماننی۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، اے میرے ابا جان ان کی کیوں عبادت کی جا رہی ہے جن کے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے، دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، سننے کی طاقت نہیں ہے، نفع پہنچانے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھنا، یاد رکھنا، جواب صرف ایک ہی آتا ہے، انا وجدنا علیہ آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح دیکھا ہے اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ جا ابراہیم یا تو باز آ جا، اگر باز نہیں آئے گا تو پھر یاد رکھنا لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، پھر میں بھی تجھے رجم کر دوں گا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ توحید کی دعوت کے بدلے میں باپ کہتا ہے بیٹے کو میں رجم کر دوں گا۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہی دعوت اپنی قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور انداز بھی دیکھو، پہلے ہر چیز کی اس بات کی ہے کہ ہاں میں یہ مانتا ہوں، اور پھر اس کی نفی کی ہے۔ کیسے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ذرا دیکھ لیجئے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑی نشانیاں دکھائی ہیں، وہ دیکھتے دیکھتے قوم بھی سامنے کھڑی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتے ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، ابراہیم علیہ السلام
السلام نے جب رات چھا گئی اور رات کے عالم کے اندر ایک ستارہ دیکھا، اور وہ ستارہ بھی کیسا ہے، وہ دیکھنے کے بعد کہتے ہیں ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ پہلے تو قوم کو کہتے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام کہ چھوڑ دو ان کو، کس کی عبادت کر رہے ہو؟ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میرا رب ہے، یہ ستارہ جو رات کو نکلا ہے نا، یہ میرا رب ہے۔ اور پھر قوم کتنی خوش ہوئی ہوگی کہ بات مان لی ہے، اب تو ہمارا ہو گیا ہے یہ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایسی بات پر یہ تلوار چلائی ہے کہ ان کے پاس پھر جواب کوئی نہیں رہا۔ ھذا ربی، یہ رات کو نکلنے والا ستارہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب رات ختم ہو جاتی ہے اور وہ ستارہ بھی ختم ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں لا احب الآفلین، میں غائب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا، میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ جب وہ غائب ہو گیا، اپنی قوم کے سامنے یہ نفی کر دی، پہلے اثبات کیا پھر نفی کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں فلما رأى القمر بازغا، جب دوسری رات ہوئی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا چمک رہا ہے، بڑی خوبصورتی ہے، چمک رہا ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ اور قوم نے کہا ٹھیک ہے، مان لیا ہے، اب تو ہمیں خوشی خوشی ہے۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں فلما افلا، جب چاند بھی غائب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ اللہ فرماتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے میری قوم والو، یاد رکھنا، یاد رکھنا، یہ جو غائب ہو چکا ہے، اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو ضرور میں ظالم قوم میں سے ہو جاؤں گا، گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ میری رہنمائی نہ کرے؟ جب یہ معاملہ بھی ختم ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں فلما رأى الشمس بازغة، فلما رأى الشمس بازغة، صبح دیکھا ہے سورج چمکتا ہوا نکلا ہوا ہے، ٹھاٹھے مار رہا ہے، لوگ سورج کی طرف دیکھ رہے ہیں، قوم والے بھی موجود ہیں، کیونکہ قوم ایسی تھی وہ پوجا کرنے والی ہے ستاروں کی، قوم ایسی تھی وہ پوجا کرنے والی ہے چاند کی، قوم ایسی تھی وہ پوجا کرنے والی ہے سورج کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تینوں کا پہلے اثبات کیا ہے، پھر تینوں کو نفی کر دیا ہے۔ فرمایا یہ سورج نکلا ہوا ہے، ھذا ربی ھذا اکبر، یہ بڑا ہے، یہی میرا رب ہو سکتا ہے، اور کوئی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ فلما افلت، جب وہ بھی غائب ہو گیا، سورج شام کو نظر نہیں آ رہا، غائب ہو گیا ہے، رات آ گئی ہے، اللہ فرماتے ہیں قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہتے ہیں اے میری قوم سن لو میری بات، جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں، میں ان تینوں کو اپنا رب نہیں مانتا، میں ان تینوں کو اپنا رب نہیں مانتا۔ تینوں کا اس بات کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قوم تینوں کو اپنا رب مانتی تھی، پھر تینوں کو نفی کی ہے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے، ستارہ بھی غائب، سورج بھی غائب اور چاند بھی غائب، جو غائب ہو جاتا ہے وہ کسی کا رب نہیں ہو سکتا، جو اپنے اوپر اپنا کنٹرول نہیں رکھ سکتا وہ کسی کا رب نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہے جو وقت مقرر پر سورج کو، چاند کو، ستارے کو چلاتا ہے، اس کو نکالتا ہے، اس کو غروب کرتا ہے، حقیقت کے اندر وہی سب کا رب ہے، یہ تینوں کسی کے رب نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اپنی قوم کو کہتے ہیں
इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़, मैंने उस रब की तरफ अपना चेहरा कर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया है यकसू होकर, वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। क्यों? इसलिए कि जो मुशरिक होते हैं उनके साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मैंने तो अपने बाप से भी ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। सुनिए एक हदीस आपको सुनाता जाऊँ। जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के सामने ये दलील पेश की और उनको तौहीद की तरफ बुलाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन होगा। सहीह बुखारी के अंदर ये हदीस है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप आज़र से मुलाकात करेंगे, अपने बाप आज़र से मुलाकात करेंगे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस हालत के अंदर कि इनके बाप के चेहरे के ऊपर स्याही लगी होगी, बाप के चेहरे के ऊपर स्याही लगी होगी, गर्दो गुबार लगा होगा। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ये देखो, आपने दुनिया के अंदर मेरी नाफरमानी की है, आज उसका क्या हालत है। फिर अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह तूने मेरे साथ वादा किया है, मैं तुझे जलील नहीं करूँगा, रुसवा नहीं करूँगा। अल्लाह आज अगर मेरा बाप जहन्नम के अंदर चला जाए, इससे बड़ी रुसवाई मेरे लिए क्या हो सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का प्यारा पैगम्बर है, अपने रब से ये बातें कर रहा है। हत्ता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहेंगे, अल्लाह कहेंगे, सुन मेरे इब्राहीम, मैंने तो अपनी जन्नत को काफरों के ऊपर हराम करार दे दिया है, लिहाजा तेरा बाप मुशरिक था, अब मुशरिक को मैं जन्नत के अंदर कैसे ले जाऊं, ये तो हो नहीं सकता। इतने में क्या होगा, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा जाएगा, ज़रा देखो अपने पाँव की तरफ देखो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने पाँव की तरफ जब देखेंगे, एक बिज्जू निजासत से भरा हुआ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव के पास होगा। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव के पास होगा एक बिज्जू निजासत से भरा हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, ज़रा देखो इसको पकड़ो पाँव से और जहन्नम के अंदर डाल दो, पता चल जाएगा कि हाँ ये जो अल्लाह ने शक्ल बिगाड़ दी है, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप जो मुशरिक था, अल्लाह ने शक्ल बिगाड़ कर जहन्नम के अंदर रसीद कर दिया। जहाँ पैगम्बर के बाप को माफ़ी नहीं है जो शिरक करे, तो आज आपको और मुझे माफ़ी हो सकती है, हैं? ये उम्मत जो दरबारों पे जाकर सजदे कर रही है, अल्लाह के जो कमालात हैं, जो अल्लाह की सिफ़ात हैं, वो गैरों के अंदर ये तस्लीम करके उनके सामने सोरो पुकार कर रहे हैं, क्या ये जन्नत के मुस्तहिक बन सकते हैं? मेरे भाइयों गौर करो, एक पैगम्बर के बाप का ये आलम होगा। सहीह बुखारी के अंदर हदीस है, जाकर देख लेना, हदीस नंबर 3350 है। मुझ पे फतवा ना लगाना कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप को इन्होंने बिज्जू कहा, ये हदीस के ऊपर फतवा लगाना। और रिवायत करने वाले सैयदना अबू हुरैरा हैं, इमामुल मुहद्दिसीन हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा हदीसें मेरे नबी से याद की है, उनके ऊपर जाकर फतवा लगाना कि उन्होंने ये हदीस क्यों बयान की है। और फिर इमाम बुखारी पे फतवा लगाना कि सहीह बुखारी के अंदर उन्होंने क्यों की है। और अगर इतनी हिम्मत कर सको तो जाकर इस हदीस को बुखारी से निकलवा दो, ना होगी ना हम बयान करेंगे, अगर होगी रहेगी तो फिर इंशाअल्लाह हम उम्मत के सामने बयान करेंगे कि जो शिर्क करता है उसकी क्या हालत है। और फिर आगे देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं, ज़रा गौर कीजिए। अल्लाह ने 17 पैगम्बरों का नाम लिया, 17 पैगम्बरों का शिर्क के बारे में। ये जो शिर्क का सिलसिला चल रहा है, अल्लाह ने 17 पैगम्बरों का नाम लिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, गौर करना,
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھیے یہ 17 پیغمبروں کا اللہ نام لے کر کیا کہتے ہیں وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہر ایک کو جہان کے اوپر اللہ کہتے ہیں ہم نے فضیلت دی ہے، لیکن یاد رکھنا ان کی اولاد میں سے ان کے بھائیوں میں سے ہم نے ہر ایک کو چنا ہے اور صراط مستقیم کی طرف ان کو چن کے ہدایت دے دی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، غور کرنا کتنے پیغمبروں کا نام لیا؟ 17 پیغمبروں کا نام لیا، آخر میں صرف ایک لفظ بول دیا ہدایت ان کو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیے میں نے دی ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ سارے کے سارے شرک کرتے، اشرکو فعل ماضی کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، شرک کیا نہیں ہے، لیکن اگر شرک کرتے اللہ فرماتے ہیں لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر جو انہوں نے بھی عمل کیے اللہ فرماتے ہیں وہ سب کے سب ضائع ہو جاتے، وہ سب کے سب ضائع ہو جاتے۔ انبیاء کے عمل، انبیاء کے عمل، تو آج میرے اور آپ کے عملوں کا کیا بنے؟ آج ہم نے قربانی کرنی ہے نا چند دنوں کے بعد، اگر ہمارے دل و دماغ کے اندر شرک رہا تو اللہ قربانی کو بھی قبول نہیں کریں گے، اللہ حج کو بھی قبول نہیں کرتے، اللہ عمرہ کو بھی قبول نہیں کرتے۔ کوئی بھی نیک عمل آپ کر لیں، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، اگر شرک ہے عقیدے کے اندر اللہ اس کو قبول نہیں کرتے، اس کو ضائع کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل ہے، ان کی یہ سنت ہے اور ان کی یہ دعوت ہے جو اللہ نے ہم تک پہنچائی ہے، اور ہم نے اس کو سمجھنا ہے، اس کے مطابق اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنے عقائد کو ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں اور اپنے عقیدے سے شرک کو نکال لیں اور اللہ کو سمجھ لیں اے اللہ اس کائنات کے اندر جب تک یہ کائنات موجود ہے، اس زمین کے اوپر ایک بھی انسان باقی رہا، اے اللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے تیرے علاوہ کوئی کسی کا داتا نہیں، تیرے علاوہ کوئی کسی کا مشکل کشا نہیں، تیرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں۔ اگر یہ ہو سکتے ہوتے تو پھر ابراہیم علیہ السلام ان کے ناک اور کان کیوں کاٹتے؟ ان کے ناک اور کان کیوں کاٹتے؟ یہ اپنے آپ کو بچا لیتے۔ اور قوم نے جب آ کے سوال کیا کہ اے ابراہیم یہ آپ نے کیا، تو کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، یہ تمہارے الہ نہیں ہے، تمہاری حاجت روائی کرنے والے تو یہ ہیں، مشکل کشائی کرنے والے تو یہ ہیں، ان سے پوچھو، یا پھر وہ جو اعلیٰ حضرت